بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، اور بے حد درود و سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے سردار رسول اور خاتم النبیین بنایا۔ دوستو، بائبل کی پہلی کتاب بک آف جینیس میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے اور انہیں اولاد کی کوئی امید بھی نہ تھی۔ ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، اور جب وہ اپنے خیمے سے باہر آئے تو ان سے فرمایا، آسمان کی طرف دیکھو اور ستاروں کو گنو اگر تم انہیں گن سکتے ہو۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف نظر کی تو انہوں نے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی، تمہاری نسل بھی اسی طرح بے شمار ہوگی۔ دوستو، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ علیہ السلام 76 سال کی ہو چکی تھی، اور خود حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو چکے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنی مصری خادمہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی۔ مصر کے بادشاہ نے حضرت سارہ کا اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق دیکھ کر اپنی بیٹی کو ان کی خدمت میں دے دیا تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ شادی کے بعد حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کچھ اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت سارہ کے غصے کی وجہ سے حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی اور ان سے دور چلی گئی۔ انہوں نے اللہ کے حضور اپنی پریشانی بیان کی اور مدد مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ ان کے پاس بھیجا اور پیغام دیا، میں تمہاری نسل کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ فرشتے نے مزید فرمایا، دیکھو تم حاملہ ہو اور تم ایک بچے کو جنم دو گی، اس کا نام اسماعیل رکھو، کیونکہ تمہارے رب نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ تب حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس واپس آئی اور انہیں فرشتے کا دیا ہوا پیغام سنایا۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسماعیل رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ ضرور سنے گا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کے قریب تھی، اور حضرت سارہ علیہ السلام 90 سال کی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت ابراہیم سے کلام فرمایا اور ان سے وعدہ کیا کہ حضرت سارہ کے بطن سے بھی انہیں ایک فرزند عطا کیا جائے گا جس کا نام اسحاق رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم اس بات پر کچھ پریشان ہو گئے کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں حضرت اسماعیل اللہ کی بارگاہ میں جو ایک خاص عنایت ہے اسے نہ کھو بیٹھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی، یا اللہ، کاش اسماعیل تیرے فضل سے حیات رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، جہاں تک اسماعیل کا معاملہ ہے میں نے تمہاری دعا سن لی ہے۔ یاد رکھو میں نے اس پر اپنی رحمت نازل کی ہے اور میں اس سے ایک عظیم قوم بناؤں گا، مگر میں اپنا وعدہ اس اسحاق سے باندھوں گا جسے سارہ تمہارے لیے اگلے سال جنم دے گی۔ حضرت سارہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو جنم دیا اور انہیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ دودھ چھوڑنے کی عمر کو پہنچے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کا بیٹا اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ حضرت ابراہیم اس بات پر پریشان ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ مخاطب کر کے فرمایا کہ وہ حضرت سارہ کے مشورے پر عمل کریں اور کسی قسم کی پریشانی محسوس نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر وعدہ فرمایا کہ اسماعیل پر اس کی رحمت یقیناً شامل حال رہے گی۔ دوستو، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ صرف ایک بلکہ 2 عظیم اقوام کی بنیاد رکھیں گے۔ یہ دونوں قومیں اللہ کی ہدایت یافتہ ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کی بے دینی کی پشت پناہی کو اپنی رحمت کے قابل نہیں سمجھتا، اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت روحانی فضیلت ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام 2 روحانی دھاروں کے سرچشمہ بنے، وہ دھارے جنہیں ایک ساتھ نہیں بہنا تھا بلکہ انہیں اپنا الگ راستہ اختیار کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی رحمت اور اس کے فرشتوں کے سپرد کر دیا، اس یقین کے ساتھ کہ یہی ان کے حق میں بہتر ہے۔ دوستو، ملک عرب کی ایک خشک اور بنجر وادی میں تقریباً 40 روز کے اونٹ کے سفر کے فاصلے پر جہاں تک نظر جاتی تھی، وادی کا ایک نام تھا بقا۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق یہ نام وادی کی تنگی کی وجہ سے پڑا تھا۔ یہ وادی چاروں طرف پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی سوائے 3 راستوں کے، ایک شمال کی طرف، ایک جنوب کی طرف اور تیسرا وہ جو مغرب کی جانب تقریباً 50 میل دور بحر احمر سے جا ملتا تھا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔